بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کائنات کے بابرکت نام سے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اور اس کی دی گئی بے پناہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے ایک اور دن عطا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کے ذہن میں آتا ہے کہ اس دنیا میں انسانوں کے بسنے سے پہلے آخر کیا تھا؟ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تب اللہ کے سوا کچھ نہ تھا، پھر اس نے پانی پر اپنا عرش بنایا، گویا یہ اس کائنات کی ابتدا تھی۔ پھر اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا کہ لکھ۔ پھر قلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت تک ہونے والا سب کچھ لوح محفوظ پر لکھ دیا۔ اس کے بعد آسمان اور زمین کی 6 دن میں تخلیق کی گئی۔ یمن سے آنے والے ایک وفد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ سے دین کی سمجھ اور قلم کی ابتدا جاننے کے لیے آئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے صرف اللہ تھا، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے قلم کو پیدا کیا، پھر اس قلم نے لوح محفوظ پر قیامت تک آنے والے تمام واقعات لکھ دیے، پھر آسمان اور زمین کو پیدا کیا گیا۔ اس کی جو ترتیب ہمیں روایات سے پتہ چلتی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی یعنی کہ زمین کو پیدا کیا۔ جب اللہ نے زمین کو بنایا تو زمین کانپنے لگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اتوار کو پہاڑ بنائے زمین کو سہارا دینے کے لیے، ایسے جیسے کہ اس میں کیل ٹھونک دیے، اس سے زمین ساکن ہو گئی۔ پیر کے دن اس میں درخت اگائے، منگل کے دن بیماریاں، جراثیم، مصیبتیں اور تکالیف بنائیں، بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا، جمعرات کو زمین میں چوپائے بنائے اور انہیں زمین پر پھیلا دیا، پھر جمعے کے دن آخری گھڑیوں میں یعنی کہ عصر کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے زمین اور اس کی ضرورت کی تمام اشیاء پیدا فرما دی تھی، یعنی کہ مخلوق کی تخلیق میں آخری نمبر پر انسان کو پیدا فرمایا گیا، اور نسل انسانی میں سب سے پہلی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی تھی۔ وہ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسان کی پیدائش سے پہلے فرشتوں اور جنوں کی تخلیق بھی ہو چکی تھی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں جن کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے اور وہ زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جبکہ جنوں کی پیدائش آگ سے کی گئی اور انسانوں کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ ابلیس جو کہ انسان تھا وہ بھی فرشتوں میں سے نہیں جنوں میں سے تھا، اور اس کی تخلیق بھی آگ سے کی گئی۔ کچھ روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے جنات کو پیدا کیا گیا، اور پھر جب وہ فتنہ و فساد میں ایک حد سے آگے بڑھ گئے تب اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا۔ ان میں خوب مارکہ آرائی ہوئی، اور اس مارکہ آرائی میں فرشتوں نے جنوں کو تہس نہس کر دیا، اور پھر وہ مجبور ہو گئے کہ وہ سمندروں کے جزیروں پر پناہ لیں، اور آج تک ان کے رہنے کی جگہ یہی جزیرے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسانوں سے آباد کرنا چاہا تو پھر انسان کی تخلیق فرمائی، کیونکہ جنوں میں اتنی فہم اور عقل نہ تھی جتنی انسان میں اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنوں میں جو جن سب سے زیادہ علم رکھتا ہے وہ انسانوں میں عقل رکھنے والے 10 سال کی عمر کے بچے جتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کر کے اس میں روح پھونکی اور پھر فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب بھیجنے والا ہوں۔ تو پھر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں فتنہ و فساد پیدا کریں گے؟
اور خون بہائے، جبکہ ہم ہر وقت تیری تعریف اور بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہاں فرشتوں کے سوال کے دو مقاصد تھے۔ پہلا یہ کہ کیا یہ بھی انسان بھی جنوں کی طرح زمین پر فساد اور خون ریزی کریں گے، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ کیا ہم سے تیری عبادت میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس سے پہلے زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مٹی لائی گئی۔ وہ مٹی اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے منگوائی تھی۔ اس مٹی کو پانی سے تر کیا گیا۔ قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کے لیے تراب کا لفظ آیا ہے، یعنی کہ خشک مٹی، اور بعض دفعہ طین کا ذکر آیا ہے جس کا مطلب بھیگی ہوئی یا تر مٹی ہے۔ جب پانی کو مٹی سے بھگویا گیا تو وہ لیس دار ہونا شروع ہو گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود اس مٹی سے انسان کا ڈھانچہ تیار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو فرشتوں کے سپرد نہیں کیا، بلکہ انسان کو خود ایک مورتی کی صورت میں ڈھالا۔ اس کے بعد اس کو ایک مقررہ مدت تک کے لیے چھوڑے رکھا، یہاں تک کہ وہ گیلی مٹی خشک ہو گئی اور اس کا رنگ سیاہ ہو گیا، اور وہ خشک ہو کر کھنکھناتی ہوئی مٹی بن گئی، اور آخر میں آگ پر پکی ہوئی مٹی کی صورت اختیار کر گئی، جسے قرآن پاک میں فخار کہا گیا ہے۔ اس مٹی کے لیے قرآن پاک میں اور بھی بہت سے الفاظ ملتے ہیں، مثلاً ہمایون یعنی کہ سیاہ مٹی، مسنون یعنی کہ بدبودار مٹی، سلسال یعنی کہ کھنکھنا کر بولنے والی مٹی۔ تخلیق آدم اللہ تعالیٰ کا ایک بہترین کرشمہ ہے۔ انسانوں کو ایک بہت ہی خوبصورت شکل عطا کی گئی۔ اس وقت انسان کا قد بہت لمبا تھا، اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کے قد کم ہوتے چلے گئے، گھٹتے چلے گئے۔ انسانوں میں سب سے لمبا قد حضرت آدم علیہ السلام کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی حضرت آدم علیہ السلام میں روح بھی نہیں پھونکی تھی جب سے ابلیس نے آدم کی مخالفت شروع کر دی، عداوت شروع کر دی۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح کو پھونکا تو حضرت آدم علیہ السلام میں روح کے جاتے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ الحمدللہ کہیے، اور انہوں نے کہہ دی۔ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کے اس جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے۔ جب روح ان کی آنکھوں میں داخل ہوئی تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے جنت کے پھلوں کو دیکھا، غور و فکر کرنے لگے، اور پھر جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو انہیں کھانے کی طلب ہوئی، یعنی کہ روح ابھی ٹانگوں تک بھی نہیں پہنچی تھی کہ جب انسان کو کھانے کی خواہش شروع ہو گئی۔ جب آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک آنے والے تمام انسان باہر آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد ان کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم علیہ السلام سے اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ جس کے جواب میں تمام انسانوں نے اقرار کیا کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونک کر فرشتوں اور جنوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ ابلیس کے علاوہ سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے سجدے سے روک دیا؟ تو ابلیس نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور انہیں مٹی سے، گویا میں ان سے زیادہ افضل ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی اس سرکشی کی سزا دیتے ہوئے فرمایا کہ تو اس جنت سے اتر جا، کیونکہ تجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ تو جنت میں رہ کر تکبر کرے۔ تو ابلیس نے کہا کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دیجئے، یعنی مجھے اتنی لمبی عمر دے دیجئے کہ مجھے قیامت تک موت نہ آئے، جبکہ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے ایک مقررہ وقت تک کے لیے مہلت دے دی گئی ہے۔ پھر ابلیس نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسانوں کی گمراہی کے لیے تیرے سیدھے رستے پر بیٹھ جاؤں گا، پھر میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے ان تک آؤں گا،
اور تو انہیں ہرگز شکر گزار نہیں پائے گا، سوائے ان کے جو کہ تیرے مخلص بندے ہوں گے اور میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اللہ نے اسے ذلیل و خوار کر کے وہاں سے نکال دیا اور فرمایا کہ ان میں سے جو شخص بھی تیرا حکم مانے گا میں ایسے تمام لوگوں سے جہنم کو بھر دوں گا اور میرے بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا۔ اس واقعے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ دنیا میں ہونے والا سب سے پہلا گناہ تکبر تھا۔ اسی لیے علماء کرام کے مطابق گناہوں کی سب سے بڑی وجہ اور جڑ تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جاہل نہیں بلکہ علم والا پیدا کیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں مکمل روح کو ڈال دیا تو حضرت آدم علیہ السلام اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر فرشتوں کو السلام علیکم کہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سلام کے جواب میں فرشتوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تیرا اور تیری اولاد کا آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ اور تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ابتدا میں ہی تمام نام سکھا دیے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا میں موجود تمام چیزوں کا نام اور ان کا استعمال جانتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا نام فرشتوں سے پوچھا تو وہ ان میں سے کسی چیز کا نام نہیں جانتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ نام بتانے کے لیے کہا تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہ تمام نام بتا دیے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھا میں نہیں کہتا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر ایک دن جب حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا فرمایا اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کا ہم سفر بنایا۔ جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے حضرت حوا کو اپنے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں عورت ہوں۔ حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں جنت میں رہا کرتے تھے۔ انہوں نے نور کا لباس پہنا۔ جب ابلیس نے انہیں گمراہ کرنا شروع کر دیا تو وہ انہیں اسی درخت کے پاس لے گیا جس درخت کے پاس جانے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا۔ انہوں نے اس درخت سے کھا لیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتکب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے نور کا لباس لے لیا اور وہ برہنہ ہو گئے۔ وہ اس درخت کے پتوں سے اپنا آپ چھپانے لگے، اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے، لیکن اس گناہ کے بعد غرور و تکبر کی بجائے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے اور اس کی مغفرت کے طلبگار ہوئے۔ اس سے یہ بتایا گیا کہ خطا انسان کی فطرت کا حصہ ہے کیونکہ وہ فرشتوں کی طرح معصوم نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکل جانے کا حکم دیا اور انہیں کہا کہ اب زمین پر جا کر رہو اور اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ پھر وہ دونوں زمین پر اترے اور ان کے ساتھ ہی ابلیس بھی زمین پر اترا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا نے اللہ تعالیٰ سے معافی کے کلمات سیکھے۔ کچھ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں جبکہ حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے اور بالآخر ان کی ملاقات میدان عرفات میں ہوئی۔ حضرت حوا نے 20 ولادتوں میں 40 بچوں کو جنم دیا۔ ہر ولادت میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی۔ سب سے پہلا جوڑا قابیل اور ان کی بہن قبین کا تھا، اور اس طرح زمین پر نسل انسانی کی افزائش شروع ہو گئی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔